نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف رکوع نمبر 2. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کے بارے میں اہل مکہ کچھ بھی نہ جانتے تھے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دینے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ نے اہل مکہ کے سامنے اس کی تلاوت کی تو وہاں کے لوگوں کو اس کا علم ہوا. لہٰذا یہ بات قطعی دلیل بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد محسوس ہوا کہ یہ اور ان کے بھائی ہمارے والد کو زیادہ عزیز ہیں. سبلنگ رائیولری ہر معاشرے میں رہی کہ فلاں بھائی کو فلاں بہن کو والدین زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں. جبکہ ایسی سوچ رکھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کسی بہن بھائی کی وہ کون سی ایسی خوبی ہے جس کی بنا پر ان کو اہمیت ملتی ہے. جو بچہ زیادہ فرما بردار خدمتگار ہوگا وہی والدین کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے. جذباتی جھکاؤ اسی کی طرف ہوتا ہے. ایسے لوگ اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. بھائیوں نے کہا نحن عصبہ وی آر گریٹ پاور. ہم توجہ محبت کے زیادہ لائق ہیں. حسد نے ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی تھیں کہ والد کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ہمارے ابا تو غلطی پر ہیں. باپ کی غیبت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہی از گون کریزی. ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے بڑے بدتمیز ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے کے بچے ہیں. اپنی بدتمیزی کا یہ لوپ ہول نکالا کہ ہمارے ابا تو ہیں ہی پریجوڈس کا شکار. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. لہٰذا تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی محبت کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا. اب اس حسد کی وجہ سے آگے کا پلان بنا رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام سے ایسا سلوک کرنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم ابا کی اٹینشن اس طرح سے حاصل کر سکیں گے، ہمارے بھی تو رائٹس ہیں، وی آر ڈپرائیوڈ. اور یہ گناہ کر کے پھر توبہ کر لیں گے، یعنی گناہ آج اور نیکی کل. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بس یہ بچے کی شادی ہو جائے، یعنی شادی میں ساری منکرات کر لیں، پھر عمرہ کر لوں گی یا پھر باقاعدہ پردہ شروع کر دوں گی. فجر کی نماز آج کل چھوٹ رہی ہے، کوئی بات نہیں، آگے رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ تہجد بھی تو پڑھنی ہے. یہ سب غلط کام کر لو فار اے گڈ کاز. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی غیر آباد کنویں میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے اوپوننٹ مخالف دشمن سے بھی ہمارے حق میں کام لے لیتا ہے کہ یہ پلان ہی بدل دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے بلکہ کسی کنویں میں پھینک دیا جائے. اللہ اپنے بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے، سبحان اللہ. قولوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. اس فیصلے کے بعد انہوں نے کہا اے ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے حالانکہ ہم تو یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے دوسرے کو ڈیفینسو پوزیشن میں لے آنا کہ آپ تو کبھی ہم پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. یاد رکھیں جو سچا ہو اسے منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ماں باپ کو گلٹ فیل کروانا ہے، انجرڈ انوسینس. آپ تو ہمیں انٹرنیٹ لگوا کر ہی نہیں دیتی، آپ تو ہمیں آئی پیڈ ہی نہیں دلاتے، مجھے میری فرینڈس کے ہاں کیوں نہیں جانے دیتی، آپ کو مجھ پر اعتماد ہی نہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں.
اب بھائیوں نے کیا کہا کہ یعقوب علیہ السلام سے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے، وہاں یہ پکنک منائے گا، کچھ کھیل کود لے گا، اور آپ فکر نہ کیجئے، ہم ہیں نا اس کی حفاظت کے ذمہ دار۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے اسے لے جانے سے مجھے رنج ہوگا، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کے سامنے دو عذر پیش کیے کہ یوسف کی جدائی انہیں غمگین بنا دے گی، اور دوسرا یہ ممکن ہے کہ تم سب کھانے پینے میں مصروف ہو اور بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا لے، کیونکہ وہاں کھلے میدانوں اور صحراؤں میں بھیڑیے عام تھے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم بڑے ہی خسارہ پانے والے ہوئے۔ ان بھائیوں کو اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنے جتھے کا غرور تھا، لہٰذا بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وی آر پاور ٹو ریکن ود۔ باپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم مضبوط جماعت ہیں، یعنی توکل اللہ پر نہیں اپنے اوپر تھا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ آخرکار جب وہ بھائی اسے یوسف علیہ السلام کو یعنی لے گئے اور سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آئے گا آپ انہیں یعنی اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر اس حال میں دیں گے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ لانگ سٹوری شارٹ، باپ نے اجازت دے دی اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے اطمینان، تسلی دی، جیسے موسیٰ اور شہد کی مکھی کے بارے میں وحی کا لفظ آتا ہے، یعنی یہ خیال جو دل میں آ جائے، کیونکہ ابھی یوسف علیہ السلام بچے تھے اور منصب نبوت پر فائز نہ ہوئے تھے۔ اللہ نے تسلی دی کہ ہم آپ کی حفاظت ہی نہ کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر آپ کو فائز کریں گے کہ یہ بھائی اپنی حاجت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ انہیں اس وقت بتائیں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ بھائی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ ایکٹنگ تو دیکھیں، اب دھاڑے مارتے ہوئے، ٹسوے بہاتے ہوئے آگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ چھوٹا بھائی روتے ہوئے بڑے کی شکایت لے کر آئے تو ضروری نہیں کہ بڑے کی ہی غلطی ہو، ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمکمل لنا ولو كنا صادقین۔ اور کہنے لگے اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین ہی نہ کریں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ آ کر جھوٹی کہانی گھڑ دی اور پھر گلٹ کانشیس کروا رہے ہیں کہ ہم لاکھ قسمیں کھائیں آپ ہمیں جھوٹا ہی کہیں گے، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ بہانہ بھی وہ لگایا جو خدشہ یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک سازش بنا لی ہے، خیر اب تو صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ اب امیجن کیجئے کہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کو سب سے بڑے بیٹے یا بچے پارک میں گھمانے لے جائیں اور واپسی پر چوٹ لگوا کر لے آئیں، اللہ نہ کرے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ تمہیں خیال نہیں تھا بھائی کا، تم تو ہو ہی کیئرلیس، اپنی شکل بھی مجھے مت دکھانا، میرے پاس بھی مت آنا، مجھے پہلے ہی پتا تھا تم ایسا کرو گے، میں تو لٹ گئی، میں نے کیوں بھیجا اس کو تمہارے ساتھ۔ جبکہ یعقوب علیہ السلام کا کردار بحیثیت باپ ہم یہاں دیکھتے ہیں، نو انسٹنٹ ریئیکشن، صبر جمیل۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے، اتنی بھی سمجھنا تھی، امیچور کرمنل تھے کہ اتنا مہذب بھیڑیا تھا جو یوسف علیہ السلام کو تو کھا گیا لیکن قمیض ویسی ہی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چالاک بہت تھے لیکن ذہین نہ تھے۔
یعقوب علیہ السلام کے کردار میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، جزا فضا چیخ پکار کچھ بھی نہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایسی سچویشن میں یہ سب ہوتا ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ جسمانی اعضاء پر کنٹرول، کوئی فوری فیصلہ نہیں، اولاد کو ایلینیٹ آئسولیٹ نہیں کیا. سامنے والے سے غلطی ہو بھی جائے تو ہم ہر وقت اسے تانے دیتے رہتے ہیں، نیزے چبوتے رہتے ہیں، اولاد کو وہ غلطی بھولنے نہیں دیتے. بچے کے نمبر کم آئیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ تم ہر سال میتھس میں فیل ہوتے ہو اور تمہیں تو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا. والدین میں عمر کے ساتھ ساتھ میچورٹی، وقار اور ٹھہراؤ آنا چاہیے، بزرگی ہو. ہم بڈھے ہو جاتے ہیں، بزرگ نہیں ہوتے. اگر شوق اور دلچسپیاں وہی 18 سال کی لڑکی والے ہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے. والدین اولاد کے برابر نہیں ہو سکتے، آپ چاہے عمر میں بڑی لگیں یا نہ. آپ والدہ ہیں لیکن ہمیں ینگ لگنے کا شوق ہوتا ہے. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِدُعَاءٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا. اس نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو کہنے لگا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے قیمتی مال تجارت کی طرح چھپا لیا اور اللہ اسے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. اب سین بدل رہا ہے. اس کنویں سے جب ایک قافلے کا ذکر ہوا تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا. انہوں نے آپ کو اپنا سامان تجارت بنا لیا. بظاہر انسان کی ناقدری ہو رہی ہو، بے عزتی ہو رہی ہو، انسان مایوس نہ ہو. یہی چیز پھر اس کے عروج کا باعث بن جاتی ہے. جیسے ایک گیند کو بہت اوپر تک اچھالنے کے لیے پہلے نیچے لے جایا جاتا ہے. یہی ناقدری یوسف علیہ السلام کی عظمت کا سبب بن جاتی ہے. لہٰذا کبھی نا امید نہ ہوں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا. وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت یعنی بے پرواہ تھے. اہل قافلہ نے یوسف علیہ السلام کو کوڑی کے دام فروخت کر دیا اور انہیں اس میں رغبت ہی نہ تھی، کیونکہ گری پڑی چیز انسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے، چاہے کتنی بھی قیمتی ہو. اس کی صحیح قدر و قیمت انسان پر واضح نہیں ہوتی. ایزی کم ایزی گو. یہاں سے نفرتوں اور حسد کا ایک دور ختم ہوا. انسان کی زندگی میں ایسی سچویشن آتی ہے کہ وہ کنویں کی طرح پھنس جاتا ہے، نہ باہر نکل سکتا ہے نہ ہی اندر سروائیو کر سکتا ہے. ایسے حالات میں کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چاہے کیسے بھی حالات ہم پر گزر رہے ہوں، بظاہر کنویں جیسی تاریکی ہو، ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے کام لیں، بڑی خیر کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفات سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.